اللہ یہ بیچنے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ اونٹوں کا قافلہ غلے کی صورت میں بیچنے والا بھی عثمان ہے۔ میرا پیغمبر یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ میں بھی عثمان سے خوش ہو چکا ہوں، میرے اللہ میں محمد بھی عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، میرے آقا میں تیرا نبی بھی آج عثمان کی رضا سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میرے رب تو بھی آج عثمان سے، آسمان کی بلندیوں سے آسمان کی ساتھ رضات کا اعلان کر دے۔ تو میرے بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کوئی بھی میراثی اٹھ کے چیخ ڈالنا چاہے تو ڈالے، بولو بھائی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی دین پر، آپ کی ذات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرا تقریباً آج تیسرا جمعہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق۔ پچھلے جمعہ میں آپ احباب کے سامنے آخری بات جو عرض کر رہا تھا وہ تھی غزوہ ذات الرقاع، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کافروں پر اقدام کیا اور وہ بھاگ کر پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ تو اس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور جانشین مدینہ میں بنا کر چھوڑا۔ آج کے جمعہ میں غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا، اس کے متعلق چند معروضات آپ کے کوشش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاورتی کونسل کے رکن رکین تھے، یعنی جتنے بھی اہم معاملات میں مشاورت ہوتی تو حضرت عثمان ان مشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبہ، عزت و عظمت، بلندی و رتبہ، درجہ کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ لیا کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے کی کونسل جو تھی اس میں شامل تھے۔ حالانکہ محدثین اور مورخین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف انہی غزوات میں یا انہی مقام پر کرتے ہیں جن غزوات میں یا جس جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہر غزوے میں شرکت تو معہود فی الذہن ہے نا، ذہن میں موجود ہے کہ رسول اللہ اور حضرت عثمان غنی کوئی اور عذر شرعی نہ ہو، اللہ کے نبی نے منع نہ کیا ہو تو غزوے میں موجود ہے۔ تو بدر میں بھی، تبوک سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تبوک کا جو محل وقوع ہے یہ ایلیا سے جانب شرق اور سمت میں مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک نصف راستہ ہے، وہاں ایک مقام ہے تبوک، اس کا نام ہے۔ علامہ یاقوت حموی رحمہ اللہ نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب الایکہ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، تو حضرت شعیب کی جو قوم تھی اصحاب الایکہ وہ اسی مقام پر رہتی تھی۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کے مقام پر تبوک واقع ہے اور اس وقت سعودی عرب کی حکومت کے زیر نگیں ہیں۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ عرب میں اسلام کی عظیم الشان شوکت ظاہر ہو رہی تھی۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا واقع ہوا، اس سے پہلے بدر، احد۔ تو مثال دے دوں، ایک علاقے میں اگر کوئی مثال طور پہ اچھا ڈی ایس پی ایس ایچ او آ جائے تو 2 دن کے اندر ہی کیا ہو جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ متحرک اور اپنے قانونی فرائض کے ساتھ جو شخص وفا کر رہا ہے، محی الدین نامی کوئی پولیس کا آفیسر ہے، بڑے بڑے ظلم، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خناٹ اس بندے نے ٹھکانے لگا دی اور ظالم کے گربان پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے، تو بھئی ایک شور مچ جاتا ہے۔ تو اسلام کی بھی یہ فتوحات اور اسلام کا بھی یہ پھیلاؤ جب شروع ہوا تو پھر کافر جہاں جہاں بھی تھے ان کے لیے پریشانی کا سلسلہ تو بنتا ہی، ظاہراً تو ان کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ اسلام آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، ہاں جی بڑھتا بھی جا رہا ہے، اور یہ مٹھی بھر لوگوں کو محمد رسول اللہ لے کر میدان میں اترتے ہیں اور لشکروں سے ٹکرا کر لشکروں کے ٹکڑے کر کے فاتح بن کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اصل طاقت تو میرے بھائی ایمان کی ہے، بولو کس کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ مومن مسلمان اسلحے کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، ٹینکوں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، بمپوں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، مومن مسلمان ایمان کی قوت سے لڑتا۔ تو جو اس غزوے سے بھی
اب ہوا یہ کہ جو قریب میں دو سلطنت تھیں، ایک ساسانی سلطنت تھی اور ایک رومی سلطنت تھی، اور پھر ساسانی سے بھی زیادہ قریب رومی تھی، تو ان کو تو اپنا خطرہ پڑنا شروع ہو گیا نا کہ بھائی یہ اسلام اگر ترقی کرتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام ہمارے اوپر حاکم ہوگا اور ہماری یہ سلطنت تو ختم ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، پھر جائے گی۔ اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی کہ بھائی یہ جو قریبی سلطنتیں ہیں یہ تو حملے کا سوچ رہی ہیں، یہ تو مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہی ہیں اور آپس میں تانے بانے روابط قائم کر رہی ہیں، بلکہ یہ خبر مدینہ میں بھی پھیل گئی کہ غسانی اور رومی حملے کا سوچ رہے ہیں۔ جیسے ایک روایت ہے کہ زیتون کی تیل کا تجارت کرنے والے قافلہ جو تھا، تاجر جو تھے، وہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے بھی یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں ایک لشکر جمع کر لیا ہے اور اپنی فوج کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ ادا کر دی، لڑائی کے لیے ایڈوانس تنخواہیں ادا کر دی ہیں، اور اس میں بلجم، جزام اور غسان کے تمام عرب قبائل شامل ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی خبر ملی تو ایک تو نہیں کہ تیاری کر رہے ہیں، ایک خبر یہ بھی ساتھ ملی کہ ان کا پہلا دستہ جو ہے وہ مقام بلقا تک آ بھی چکا ہے، یعنی وہ لے کر چکے ہیں۔ اب اس غزوے میں مشکل مسلمانوں کے لیے کیا تھی؟ سامان کے اعتبار سے بے سر و سامانی ہے، گرمی کا سخت ترین موسم ہے، قحط سالی ہے، سفر بھی دور کا ہے، اور مقابلے میں زمانے کی ہر قسم کی سہولت سے آراستہ فوج بھی موجود ہے۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ ایک ایک دو دو ہاتھ اسلام کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ منافق بھی تھے، انہوں نے بہانے بوتے بھی کیے، اور کچھ لوگ مسلمان صحابہ کرام، بھائی میں نے کہا قحط سالی ہے، سورہ توبہ میں ان کے متعلق ارشاد بھی ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے صحابہ کی صورت سے ہی مسلمان کہ ہمیں کچھ سواری عطا کر دیجیے، تو اللہ کے نبی فرمایا بھائی میں تمہیں کہاں سے سواری عطا کروں، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کہاں سے سواری کروں؟ 40,000 کا یہ لشکر ہے بھائی، 30,000 پیدل ہے اور 10,000 سوار ہیں۔ اب وہ صحابہ روتے ہوئے واپس گئے، روتے ہوئے، ہمیں سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، ہم بھی میدان جہاد میں جاتے، اللہ کے نبی کی معیت میں جنگ لڑتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، فرمایا کہ اللہ کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا یہ رونا اتنا پسند آیا کہ پیغمبر نے ان کے اس عذر کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ بہرحال کیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی، تمام تر مشکلات نظر میں ہیں، لیکن عزم پیغمبر ہو چکا ہے کہ اب ان کے ساتھ ٹکرانا ہے، اقدام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب مال صحابہ سے اپیل کی، چندے کی، کہ بھائی جو شخص اس لشکر کو تیار کرے گا، اس کو عسیرہ، لشکر کو عسیر کہا جاتا ہے، تنگی کا معاملہ تھا، مالی صورتحال کم تھی، تو صحابہ نے اپنے اپنے طور پر جس کے بعد جو تھا لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپیل پر چندہ دیا۔ جیسے کہ روایات میں ہے، ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی، سنان الاسلمی، کہ میں ان کے رسول اللہ کے گھر گئی تو حضرت عائشہ تشریف فرما تھی اور ان کے سامنے مسلمان عورتوں کے زیورات پڑے ہوئے تھے، کہ مسلمان عورتوں نے بھی زیورات جمع کروائے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ بھائی جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا، پھر دوبارہ اعلان ہوا، پھر کھڑے ہوئے تو 100 اونٹ کا اعلان کر دیا، پھر کھڑے ہوئے تو پھر 100 اونٹ کا اعلان کر دیا، اور جب 300 اونٹ کا اعلان کر دیا تو ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ذرہ عثمانہ، بہت ساری کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے یہ روایت، ما ذرہ عثمانہ، ما علی عثمانہ، ما ذرہ عثمانہ ما عملہ، کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر یہاں تک نہیں میرے بھائیوں، حضرت عثمان کے متعلق مختلف قسم کی روایات ہیں کتابوں میں، کہ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ نے 1000 اونٹ، 70,000 گھوڑے، یہ بدر میں اللہ کے پیغمبر کا تعاون کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 1000 دینار نقد، مستدرک للحاکم میں ہے، اور اس طرح 700 اوقے چاندی، مسند ابو یعلا میں ہے،
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان ساری روایات کو اکٹھا بھی کیا ہے. بہرحال بھائی خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایات نے اتنی بڑی تعداد فنڈ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر حضرت عثمان نے یہ فنڈ دیا. تو یاد رکھیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس معاملے میں کہ یہ سارے کا سارا فنڈ اکٹھا نہیں تھا بلکہ کچھ تھوڑا تھوڑا وقفے کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت پڑتی جاتی وہاں حضرت عثمان دیتے جاتے. جیسے کہ فرمایا کہ ایک دفعہ اعلان ہوا کہ بھائی لشکر کو تیار کرو, 100 اونٹ کا اعلان, پھر دوسری دفعہ 100 کا اونٹ کا اعلان, پھر تیسری دفعہ 100 اونٹ کا اعلان. پھر خط تھا کہ یہ لشکر جب چل پڑا, چلنے کے بعد وہاں راستے میں پھر حضرت عثمان غنی کو یہ معلومات ملی کہ بھائی جو تبوک کی طرف لشکر جا رہا ہے ان کے کھانے پینے کے لیے سامان کی کمی ہو گئی ہے, مسلمانوں میں پریشانی کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تبوک کے غزوے میں موجود ہے. حضرت عثمان نے پھر اپنے اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ پورے کا پورا اس تبوک کی طرف موڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے قافلے کی سیاہی کو دیکھ کر کہا مسلمانوں تمہارے رزق کا سامان آ چکا ہے. جب وہ قافلہ پیغمبر کے سامنے پہنچا اور پھر اونٹ بٹھائے گئے, پھر ان اونٹوں سے گلا اتارا گیا. میرے پیغمبر نے پوچھا یہ بیچنے والا کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ اونٹوں کا قافلہ غلے کی صورت میں بیچنے والا بھی عثمان ہے. میرا پیغمبر یوں ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ میں بھی عثمان سے خوش ہو چکا ہوں, میرے اللہ میں محمد بھی عثمان سے راضی ہو چکا ہوں, میرے آقا میں تیرا نبی بھی آج عثمان کی رضا سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں, میرے رب تو بھی آج عثمان سے آسمان کی بلندیوں سے آسمان کی ساتھ رضا کا اعلان کر دے. تو میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کوئی بھی میراثی اٹھ کے چیکر ڈالنا چاہے تو ڈالے, بولو بھائی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دین پر, آپ کی ذات پر, آپ کے حکم پر سب کچھ جان نثار کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ ایک وقت دور تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات میں پیغمبر کے ساتھ جو تعاون حضرت عثمان نے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا مال جان لٹا دی. انشاءاللہ العزیز رہی زندگی, آنے والے جمعے میں اگر میں آ سکا کوئی راستوں کی بندش نہ ہو گئی تو پھر ہم اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ابو بکر و عمر کی خلافت میں کیا تھا. ابو بکر و عمر کی خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا. تو اب